السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، الحمدللہ آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے احرام کی پابندیاں بیان کی جائیں گی۔ حالت احرام میں بعض چیزیں ممنوع ہیں، بعض چیزیں مکروہ ہیں اور بعض چیزیں جائز ہیں۔ احرام کی پابندیوں کا مطلب یہ ہے کہ حالت احرام میں شریعت نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ جب آپ نے عمرہ کی نیت کر لی، تلبیہ پڑھ لیا، تلبیہ پڑھنے کے بعد آپ حالت احرام میں داخل ہو گئے، اب احرام کی پابندیاں آپ پر شروع ہو گئیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے احرام کی پابندیوں میں سے کہ مرد حضرات احرام کی حالت میں کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے۔ کرتا، شلوار، بنیان، جیکٹ، واسکٹ، ٹوپی، انڈر ویئر، کوئی بھی سلی ہوئی چیز جو جسم کے ساخت پر سلائی کی گئی ہو، کوئی سلی ہوئی چیز، کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا۔ اسی طرح مرد حضرات کے لیے اپنے پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی جو ہے اوپر والی، اس کو بھی چھپانا جائز نہیں ہے، اس کو ظاہر کرنا ضروری ہے۔ اس لیے مرد حضرات بند جوتا نہیں پہن سکتے، بوٹ نہیں پہن سکتے، موزہ نہیں پہن سکتے۔ مرد حضرات کے لیے احرام کی حالت میں سر اور چہرہ ان دونوں کا کھلا رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ سر کو بھی کپڑے سے نہ ڈھانپیں، چہرے کو بھی کپڑے سے نہ ڈھانپیں، سر پر بھی کپڑا نہ لپیٹیں، کوئی پٹی وغیرہ بھی نہ باندھیں، چہرے پر پٹی وغیرہ نہ باندھیں، کپڑا نہ لپیٹیں۔ خواتین کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے، اور ہر قسم کا جوتا پہننا خواتین کے لیے جائز ہے۔ خواتین اپنا سر بھی ڈھانک سکتی ہیں۔ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنا چہرہ کھلا رکھیں۔ چہرہ کھلا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ چہرے پر کپڑا نہ لگے، کپڑا ٹچ نہ ہو۔ ہاں، پردے کا جتنا اہتمام ہو سکے ان کے ذمہ لازم ہے کہ غیر محرم سے پردہ کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے آج کل آسان طریقہ ہے کہ خواتین اپنے سر پر چھجے والی ٹوپی پہن لیں، اس کے اوپر جو ہے نا آپ کپڑا لٹکا سکتی ہے، جالی والا کپڑا لگا لیں، اسی طرح سقاف لگا لیں، اس کی رومالی لگا لیں، تو کپڑا جو ہے وہ چہرے پر ٹچ نہ ہو، تھوڑا ہٹ کر کھڑا ہو۔ اگر ایسا ہو سکے تو بہت بہتر ہے۔ اسی طرح حالت احرام میں دوسری چیز جس سے منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حالت احرام میں آپ اپنے جسم کے کسی حصہ سے بال نہیں کاٹ سکتے، چاہے سر کے بال ہوں، داڑھی کے بال ہوں، مونچھوں کے بال ہوں، بغل کے بال ہوں، جسم کے کسی حصے سے آپ بال نہ کاٹ سکتے ہیں، نہ مونڈ سکتے ہیں، نہ اکھاڑ سکتے ہیں، نہ توڑ سکتے ہیں۔ اپنی طرف سے جان بوجھ کر اپنے بالوں کو توڑنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ بال توڑنا بھی منع ہے، کاٹنا بھی منع ہے، کٹوانا بھی منع ہے، اکھاڑنا بھی منع ہے، تو بال نہیں کاٹ سکتے۔ حالت احرام میں تیسری چیز جس سے منع کیا گیا وہ ہے کہ آپ حالت احرام میں ناخن نہیں تراش سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، چاہے ہاتھ کے ناخن ہوں، پاؤں کی انگلیوں کے ناخن ہوں، ہاتھ کی انگلیوں کے ناخن ہوں، ناخن کاٹنا احرام کی حالت میں منع ہے، آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز احرام کی حالت میں جو منع ہے وہ یہ ہے کہ احرام کی حالت میں آپ خوشبو نہیں استعمال کر سکتے، نہ جسم پر خوشبو لگا سکتے ہیں اور نہ کپڑوں پر خوشبو لگا سکتے ہیں۔ احرام کی چادروں پر بھی خوشبو نہیں لگا سکتے، خواتین اپنے کپڑوں پر بھی خوشبو نہیں لگا سکتی۔ اسی طرح خوشبودار صابن بھی استعمال نہیں کر سکتے، اور خوشبودار پان کھانے سے بھی پرہیز کریں، خوشبودار تمباکو
تمباکو استعمال کرنے سے بھی پرہیز کریں، تمباکو بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ جو بھی خوشبودار چیزیں ہیں ان سے بچیں، اور خاص کر خوشبو لگانا تو بالکل منع ہے احرام کی حالت میں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جس سے احرام کی حالت میں منع کیا گیا وہ ہے خشکی کا شکار کرنا۔ پہلے دور میں لوگ لمبا لمبا سفر کرتے تھے، احرام کی حالت میں جنگلوں سے گزرتے تھے، تو جو حلال جانور ہیں، حلال پرندے ہیں، ان کا شکار کرنا چونکہ عام حالت میں جائز ہے، حلال ہے، تو اس لیے منع کیا گیا کہ حالات احرام میں خشکی کے کسی جانور کا آپ شکار نہیں کر سکتے۔ حلال جانور کا شکار کرنا احرام کی حالت میں منع ہے۔ حتیٰ کہ احرام کی حالت میں اگر کسی کے بالوں پر یا احرام کی چادروں پر یا کپڑوں پر جوئیں بھی ظاہر ہو جائیں تو ان کو مارنا بھی منع ہے، آپ جوؤں کو بھی نہیں مار سکتے احرام کی حالت۔ اس کے علاوہ احرام کی حالت میں میاں بیوی اپنے مخصوص تعلقات قائم نہیں کر سکتے، اور خواہشات ابھارنے والی باتیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کر سکتے، منع ہے۔ تو احرام کی حالت میں ان باتوں سے، ان افعال سے منع کیا گیا ہے، ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اگر ممنوعات سے آپ نے پرہیز نہ کی تو بعض صورتوں میں دم واجب ہو جاتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، بعض صورتوں میں صدقہ واجب ہو جاتا ہے، بعض صورتوں میں قربانی واجب نہیں ہوتی، دم واجب نہیں ہوتا، صدقہ واجب بھی نہیں ہوتا، لیکن گناہ ہوتا ہے۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ حج کا احرام ہو یا عمرہ کا احرام ہو، اگر ممنوعات کس سے پرہیز نہیں کریں گے تو گناہ بھی ہوگا، آپ کا عمرہ بھی ناقص ہوگا، حج بھی ناقص ہوگا، گناہ بھی ہوگا۔ تو اس لیے حالت احرام میں ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور خاص کر فسق و فجور سے اور گناہ کے کاموں سے بچنے کی بہت کوشش کریں۔ گناہ کے کام تو ویسے ہی منع ہے نا، ہر حال میں گناہ کا کام نہیں کرنا، بچنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن حالت احرام میں اگر گناہ کا کام کیا تو اور زیادہ جرم ہوگا، بہت سخت جرم ہوگا۔ حالت احرام میں لڑائی جھگڑا کرنے سے بھی بچنے کی کوشش کریں، گالی گلوچ سے بچنے کی کوشش کریں، گلہ غیبت سے بچنے کی کوشش کریں، اور خاص کر نظروں کی حفاظت کریں، بد نظری سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ اگر اس مقدس سفر میں حالت احرام میں عمرے کا احرام ہو یا حج کا احرام ہو، حالت احرام میں بھی ہم نے گناہوں سے پرہیز نہ کیا تو اگر حالت احرام میں گناہ کرتے رہے تو پھر کتنا بڑا سخت جرم ہو۔ اس لیے گناہوں سے بچنے کا بہت اہتمام کریں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کے لیے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمرہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔